ہم بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ بے مقصد کاموں کا رکھا ہوتا ہے، اس کو ہم چھانٹی کرتے رہیں. ہم 5 دن 4 دن 6 دن 8 دن کے بعد اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کے چیزیں نکالتے ہیں. یہ کارڈ یہ بھی فضول ہے، وقت اس کا بھی گزر گیا، اس کو کئی چیزیں پھینک دیتے ہیں. گھروں کے اندر کئی چیزیں سنبھال کے رکھتے رہتے ہیں، لیکن 6 ماہ بعد 4 ماہ بعد صفائی کرتے ہیں تو ہلکا پھلکا کرتے ہیں. اس طرح اپنے کاموں پہ بھی غور کریں کہ ہماری کون سی مصروفیات ہیں جو ہمیں تھکا رہی ہیں، لیکن اس کا ہماری زندگی سے، ہماری آخرت سے، ہمارے اخلاقیات سے، ہمارے کردار سے، اللہ کی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں. ہم خام خواہ کے تھک رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک. تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے معمولات کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا جائزہ لیں. جو ضروری کام ہیں ان کو ترجیحاً آگے لے کر آئیں، جو کم ضروری ہیں ان کو پھر بعد میں لے کر آئیں، اور جو غیر ضروری ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں. آپ کا وقت بچے گا. سب سے قیمتی شے آپ کا وقت ہے، اور وقت بچانا سیکھنا ہو تو میرے حضور کی سیرت سے سیکھیں. مجھے بتائیے 302 کا ایک مقدمہ پڑ جائے، صرف 302 کا ایک مقدمہ جھوٹا ہی ہو، آدھی زندگی کھا جاتا کہ نہیں؟ یہ سارے متفق ہیں نا اس پہ. میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں. یہاں 302 کا جھوٹا مقدمہ آدھی زندگی کھا جاتا ہے، لیکن کتنا منظم وقت تھا. میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس دوران میرے حضور کی نمازیں قضا تو نہیں ہوئی. اس دوران ازواج کے جو حقوق تھے ان میں کوتاہی تو نہیں ہوئی. ان اوقات کے اندر جو صحابہ کو تربیت کا نظم تھا حضور نے رکھا، وہ متاثر تو نہیں ہوا. آنے والے وفود سے ملاقات موقوف تو نہیں ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقی جو امور زندگی سر انجام دیتے تھے وہ تو متاثر نہیں ہوئے، حتیٰ کہ محبوب کی شب بیداری بھی متاثر نہیں ہوئی. بلکہ میرا رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے محبوب، ساری رات جاگا نہ کر کبھی سو بھی لیا کر. ساری رات جاگا نہ کر کبھی سو بھی لیا کر. تو یہ حضور کی زندگی ہے. کوئی سیکھے زندگی گزارنا، حضور علیہ السلام سے سیکھے. وقت کے حوالے سے میں کہتا ہوں شعبے کے ماہرین حضور کی صرف ایک حدیث کو دیکھ لیں. کائنات میں شعبے میں اس سے بہتر آپ کو کوئی رہنمائی نہیں ملے گی جو میرے حضور نے دی. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. کسی شخص کے اسلام کا جمال اور حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. جب ہم اپنی زندگی سے بے مقصد کاموں کو نکالتے جاتے ہیں تو زندگی منظم ہوتی ہے. تو اپنے وقت کو بچاؤ، اپنے وقت کی قدر سیکھو، اپنے وقت کے ایک ایک لہجے کو محفوظ کرو. سب سے قیمتی سرمایہ جو راس المال ہے آپ کا، وہ آپ کا وقت ہے. اور جس نے وقت برباد کر دیا، یوں ہی بیٹھے بیٹھے وقت گزار دیا، بے مقصد وقت بسر ہو گیا، تو اس نے اپنا سخت نقصان کیا. تو میرے حضور علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس کو اسوہ کاملہ نہیں کہا گیا، اگرچہ اسوہ کاملہ بھی ہے، لیکن کہا اسوہ حسنہ. خوبصورت زندگی ہے میرے حضور کی، بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے، حسین نمونہ ہے. یہ زندگی حضور کی زندگی کے مطابق اگر ڈھالنا شروع کر دو گے تو زندگی گزارنے کا نشہ آنا شروع. سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری گلیاں کھل اٹھی. اللہ نے اس کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ الفتوں کا ایک جہاں آباد کر دیا ہے. ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے. اس کے سینے میں رکھا ہوا پیار تو ایک عجیب کائنات ہے. تڑپتی ہوئی ممتا ایک الگ ہی جہان ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بچہ گھر سے نکلتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی دانشگاہوں میں اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو عقل و بینش سکھانے جا رہا ہوتا ہے. اس کی ایک ایک بات کو لوگ موتیوں کی طرح جھولیوں میں ڈالتے ہیں. اور دنیا کی دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں اور درسگاہوں میں لوگ اس کے موتیوں جیسے جملے سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ یہ عقل و بینش کا مرکہ ہے، یہ فہم و ادراک کا پہاڑ ہے، اس کی باتیں زندگی گزارنے کا گر سکھاتی ہیں. تو لوگ سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. لیکن وہ شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں کتنے بھولے انداز میں کہتی ہے، پتر ذرا سڑک دھیان سے عبور کرنا.
جو دنیا کو عقل و بینش کا سبق سکھانے جا رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سڑک کیسے عبور کرنی ہے، لیکن ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا تیور ہے، یہ اس کی الفت کے رنگ ہیں۔ اور جب تک بچہ گھر پلٹ نہیں آتا، بیٹا واپس نہیں پہنچ جاتا، ماں کے دل میں کھٹکا رہتا ہے اور وسواس میں رہتی ہے اور بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا خیر سے گھر پلٹ آئے۔ ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے؟ دکھ جی لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہے۔ غریب مائیں تو بیٹوں اور بیٹیوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑیں تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی، تکلیفیں سہ لیتی ہیں، اذیتیں گوارا کر لیتی ہیں، لوگوں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہیں۔ مائیں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی؟ ماں کو اپنی اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ میرے جملے کو دل کے کانوں سے سننا، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جو خلق کرنے والا ہے اس کے پیار کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، تکلیف میں رہے، بیٹا بھوک میں تڑپے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ سحری کا کھانا کھایا ہے، کڑکتی دوپہر ہے، برستی گرمی ہے، زباں پہ پپڑی جم گئی، حلق خشک ہو گیا، کھانے کے لیے پینے کے لیے سب کچھ میسر ہے، لیکن کہا نہیں ایک گھونٹ بھی نہیں لینا، وضو کرتے بھی احتیاط کرنا ہے، حلق سے نیچے کوئی قطرہ اتر نہ جائے، کچھ کھانا بھی نہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب نے یہ کیسے گوارا کر؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی آغوش میں آنا پڑے گا۔ بیٹا بیمار ہو گیا، ماں ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے دوا تجویز کی، سیرپ لکھا، وہ کڑوا تھا، بیٹا پیتا نہیں۔ ماں نے زبردستی اس کو لٹا لیا، اس کا حلق کھولا، منہ کھولا، اس میں قطرے سیرپ کے ٹپکا رہی ہے، بچہ چیختا ہے، روتا ہے، لیکن جو وہ قطرے حلق سے نیچے اترتے جاتے ہیں ماں کے چہرے پہ طمانینت آتی جاتی ہے۔ کیا ماں صفاق ہو گئی ہے؟ نہیں۔ ماں کی ممتا چھن گئی؟ نہیں۔ وہ جو بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی وہ تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھ کے مطمئن کیوں ہے؟ کیا ماں کی ممتا رخصت ہوگی؟ جواب نہیں۔ تو پھر کیوں ماں اتنی خوش ہے؟ کہا بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے، چند لمحوں کی تکلیف ہے، کچھ لہجوں کی کڑواہٹ اور تلخی ہے، لیکن یہ سیرپ جب معدے میں اترے گا تو نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ماں کی نگاہ اس کڑوے سیرپ پہ نہیں، ماں کی نگاہ نتیجے پہ ہے۔ کہا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تمہیں بہت پیار کرتا ہے، لیکن بھوک اور پیاس اس لیے گوارا کروائی جا رہی ہے لعلکم تتقون، اس کا نتیجہ تقوی کی صورت میں برآمد۔ تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تم تقوی کا نور پالو گے۔ اس لیے مہینہ ایک موقع ہے، ایک فرصت ہے، ہم اس فرصت کو غنیمت جانیں اور اپنے نفس کو قابو میں کریں۔ روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اس سے وہ سب کچھ سیکھیں اور اپنے من کو سنوارنے کی کوشش کریں، تو جب ہم تقوی کی دولت پالیں گے تو روزے کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔